السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے؟ کیا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں دو فتوے پیش کروں گا، ایک جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا، اور دوسرا ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات اپنی اسکرین پر جامعہ کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر دیں، سننے کے بعد ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر جامعہ کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیں۔ جامعہ سے کسی نے سوال کیا، کن گناہوں کی معافی کسی حالت میں بھی نہیں؟ کفر اور شرک کو چھوڑ کر بتائیں، برائے مہربانی کفر اور شرک کی بات نہ کریں، اس سے ہم واقف ہیں۔ جواب: کفر اور شرک کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ سب توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ توبہ سچی توبہ ہو۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے پشیمانی ہو، اس گناہ کو فوراً ترک کر دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر اس گناہ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی ادائیگی یا تلافی کی کوشش شروع کر دی جائے۔ یعنی اگر حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ذمے پر ہیں تو انہیں ادا کرنا شروع کر دے، اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو تو صاحب حق کو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معافی کروا لے۔ بندے کا حق اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کی تکمیل کے لیے یہ ضروری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وہ کسی کو بے شمار گناہوں کے باوجود بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اس میں وہ حق بجانب ہوگا۔ تاہم یہ بھی ملحوظ رہے کہ رحمت اور معافی کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو بے وقوف کہا گیا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں اور آرزوئیں لگائے رکھے کہ وہ کریم ہے، معاف کر دے گا، جبکہ عقل مند اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اس کام کے قریب بھی نہ جائے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتاح جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ اب آپ حضرات اپنی اسکرین پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ کسی نے سوال کیا، کیا توبہ سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور بعض کا حقوق العباد سے۔ گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے توبہ کے طریقے میں بھی تفصیل ہے، چند ضروری امور لکھے جاتے ہیں۔ الف: بنیادی طور پر حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، منہیات یعنی جن امور سے منع کیا گیا ہے، اور مامورات جن کو طاعات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ امور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور حقوق العباد کی بھی دو قسمیں ہیں، حقوق مالی اور حقوق غیر مالی۔ با منہیات کے قبیل کے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی شراب پیتا ہے یا بد نظری میں مبتلا ہے، پھر توبہ کر لے تو ایسے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ سچی توبہ کرے، اور سچی توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں: ندامت و شرمندگی ہو، جن گناہوں سے توبہ کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ اگر ایک مسلمان اس طرح توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، خواہ اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں۔ جیم حقوق اللہ کی دوسری قسم یعنی طاعات اگر چھوٹ گئی ہیں، مثلا فرض نمازیں چھوٹ گئیں، یا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دی، یا فرض روزے نہیں رکھے، یا قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کی، تو ان کے لیے صرف زبان سے توبہ کافی نہیں ہے بلکہ ان کی قضا ضروری ہے۔ اگر بندہ قضا کرتا رہا مگر کچھ رہ گئی تو امید ہے کہ حق تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دال حقوق مالی کی توبہ یہ ہے کہ ان کو ادا کیا جائے یا معاف کرایا جائے، مثلا اگر کسی شخص کا مال چوری، غصب وغیرہ کے ذریعے کھا لیا تو جتنا مال کھایا ہے اتنا صاحب حق کو لوٹانا ضروری ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ اور اگر صاحب حق انتقال کر چکا ہو تو اس کے ورثہ تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر صاحب حق کا پتہ نہ ہو تو اس کی طرف سے غریبوں کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں حقوق غیر مالی کی توبہ یہ ہے کہ صاحب حق سے معاف کرایا جائے، مثلا اگر کسی شخص کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر ایسے شخص کا علم نہیں ہو سکے یا انتقال ہو چکا ہو تو اس کے لیے کثرت سے دعائے خیر کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے، انشاءاللہ حق تعالیٰ اس کو راضی فرما دیں گے۔ واو چھوٹی ہوئی طاعت اور حقوق مالی کے سلسلے میں وصیت کر کے رکھنا چاہیے کہ نامعلوم کب انتقال ہو جائے۔ حاصل یہ ہوا کہ منہیات کے قبیل کے گناہ تو محض توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں،
اور طاعات اور حقوق العباد کے قبیل کے گناہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ایسے گناہوں سے توبہ کا طریقہ ماقبل میں تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے، اس طریقے کو توبہ کا تفصیلی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔